پہلا ایک سوال آیا تھا کہ یہ حدیث کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مومن کے ولی ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ خصائص علی کتاب سن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے امام نسائی کا، اس میں موجود ہے اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، اور یہ صحیح سند سے ہے، ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے بالکل۔ اور اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ تو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی سیدنا علی سے نبی الاسلام نے فرمایا تھا نا اس کو کہ مٹا دو میرے نام کو، اس والی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے، وہ میں نے بخاری کے والے سے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں اتنا حصہ موجود ہے، اور جامعہ ترمذی میں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یعنی یہ محبت کا اظہار تھا۔ باقی وہ میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہوں گے، بالکل جی ہیں، اس حدیث کے بغیر ہی ولی ہیں وہ۔ غدیر خم کی وجہ سے من کنت مولا فہذا علی مولا، جو حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے مسند احمد میں، جس کا ولی میں، جس کا مولا میں، اس کا مولا علی۔ تو مولا جو ہے وہ دلی محبوب کے معنوں میں بھی ہے، آقا کے معنوں میں بھی ہے، کیونکہ اس کے سٹارٹ میں نبی الاسلام نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی تھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کا جو حق ہے امت پہ، وہی والا حق مولا علی کا بھی ہے اس حوالے سے۔ ایک اور بھائی نے کہا تھا کہ خطائے اجتہادی کیوں نہیں کہتے آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا؟ لوگ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت اسے اجتہادی خطا کہتے ہیں، اس پہ کنسنسس نہیں ہے میرے بھائی۔ میں نے 2 سال پہلے آلموسٹ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے ائمہ کی رائے، تو وہ آپ اگر میری ویڈیو دیکھیں میں ان ساری باتوں کے جواب دے چکا ہوں، دونوں ایکسٹریمز کی۔ ایک وہ ایکسٹریم جو کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نہ کہا کریں، ان کا بھی میں نے رد کیا ہے، اور دوسری طرف یہ اجتہادی خطا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ٹیکنیکلی سمجھیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اگر غلط ہوا تو 1 اجر ملے گا۔ تو یہ حدیث تھی حاکم وقت کے لیے، تو اس وقت حاکم وقت جو ہے سیدنا علی تھے، یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے نعوذ باللہ تو 1 اجر پاتے، صحیح لڑتے تو 2 اجر۔ مخالفین کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، اس میں نے ساری احادیث بتائی ہیں۔ مخالفین کے لیے تو باغی گروہ کا لفظ آیا صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اگر سلف کی رائے لینی ہے تو سب سے پہلے تو مولا علی کی رائے لیں نا۔ تو مولا علی تو قنوت نازلہ پڑھتے رہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور صفین کے ہمارے مخالفین کے مقتولین جنت میں ہیں، فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ظاہر ہے یہ تو فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے، لیکن یہاں تو مولا علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ پھر سن کبرا البیہقی کے حوالے سے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی حدیث کے عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ان کی خطا کو اجتہادی کہنا چاہتا ہے تو ساتھ یہ بتائے کہ یہ فاسق اور ظالم تھے اہل صفین۔ تو باقی ائمہ اہل سنت میں بھی آپ دیکھ لیں، امام بدر الدین عینی جن کو حنفی اپنا امام مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد چند بڑے ائمہ میں سے ہیں، ابن حجر اسقلانی کے ہم اثر ہیں، 855 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے شرح لکھی اس کی صحیح بخاری کی، اور انہی کے زمانے میں علامہ جو تھے ابن حجر اسقلانی، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری۔ تو عمدۃ القاری کے اندر انہوں نے قتل عمار علی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ لیا جائے۔ انہوں نے ایک بڑے کسی امام کا رد کرتے ہوئے لکھا، جبکہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی۔ تو کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر کی بشارت دی جائے؟ تو یہ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا۔ اس کے بعد حنفیوں کے سب سے بڑے امام ملا علی قاری، جنہیں اہل حدیث بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے عمدۃ القاری، تو یہ تھی شرح، انہوں نے مرقاہ لکھی ہے مشکات کی شرح، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا اور باطن میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ تو میں نے کبھی نہیں بولے۔ اور انہوں نے کہا قتل عثمان انہوں نے ایک ڈھال بنائی ہوئی تھی، جس طرح پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے، فرنٹ پہ کوئی اور چیز رہے پیچھے کوئی اور۔
اور انہوں نے کہا کہ وہ باطن میں باغی تھے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے جو حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی، الٹا مخالفت کی، قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، یعنی پیٹھ کے پیچھے انہوں نے قرآن اور سنت کو پھینک دیا. تو لہٰذا یہ اجماع والی بات ہی بالکل باطل ہے. ایک اور مشورہ آیا تھا کہ انڈیا والے بھائیوں کے لیے دن مخصوص کریں، تو یہ آپ اجتہاد اس پہ کر سکتے ہیں شاہد بھائی اور بلال بھائی، جس طرح بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈیا میں احادیث کی بکس کا وہ کہہ رہے تھے میرے بھائی، احادیث کی بکس اہل سنت پاک .com پہ موجود ہیں، اور جو بھائی کہہ رہے تھے ہمیں جواب نہیں ملتا، میرے بھائی عام آدمی بھی اس ویب سائٹ کو ایزیلی یوز کر سکتا ہے، جو 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتا ہے. اتنی سمپل ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. سب سے پہلے القرآن ہے، پھر اوپر ٹاپ پہ لکھا ہے الحدیث، پھر ٹاپ پہ تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز ہے. تو سیدھی سی بات ہے، آپ کسی میٹر کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ حدیث کی کتابیں کہاں ہوں گی، الحدیث میں، الحدیث کو کلک کرتے ہی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ ادر بکس میں تو سنن کبریٰ البیہقی موجود ہے، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، المعجم الکبیر، طبرانی، المستدرک للحاکم، ساری موجود ہے. وہ کس طرح کہتے ہیں نہیں ملتی کتابیں؟ باقی جو وہ کہہ رہے ہیں نا بندہ بٹھایا ہوا ہے، بندے تو میرے بھائی کیا پورا ایک ملک بھی بیٹھ جائے نا، پورا ملک چاہیے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے جتنی سوال کرنے والے. تو آپ چپ کر کے یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں، آپ کو ہر سوال کے جواب میں کلپس مل جائیں گے، وہیں دیکھا کریں. تو کتابیں جو دارالاسلام کی ہیں یا مکتبہ اسلامیہ کی مشکات ہے، یہی کتابیں جو ہیں وہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ انڈیا میں اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو اگر نہیں مل رہی تو آپ اسلام 360 میں ایپ کے اندر موجود ہیں، اور پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک اور بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ میں نے ایک کسی مولانا کا وہ کہہ رہے تھے، وہ مجہول، میں ان کو نہیں جانتا، کہ جی انہوں نے نماز کا طریقہ جو ہے نا اس میں ہاتھ باندھنے اس میں بات کی ہے. میرے بھائی رفع الیدین تو پہلے ثابت ہو گیا نا، ادھر سے تو حنفی تو ہو گئے فارغ. اب آگے ہاتھ باندھنے کا طریقہ تو ابو داؤد میں جو حدیث ہے اس کے ساتھ امام ابو داؤد نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی ہے. اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی جو ہے وہ احمد بن حنبل سے وہ پوچھ کے کہتے ہیں کہ وہ ان کو ضعیف کہا کرتے تھے. امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ اس حدیث کے. باقی انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ جو ہے وہ پہلے لگانے والی روایتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں. میرے بھائی ہاتھ پہلے لگنے والی روایت جو ہے وہ تعلیقاً امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے. 803 نمبر حدیث صحیح بخاری کی آپ نکالیں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں یہ سب کچھ ڈالا ہوا ہے. یہ میں آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے آ کے لائیو باتیں کر رہا ہوں کہ شوق ہوتا ہے نا ذرا ایک لائیو کا. ادروائز کوئی آپ لوگوں نے کوئی ایسا ابھی تک کارنامہ نہیں کیا کہ میں کہوں کہ واہ یہ سوال ایسا ہے جو رہتا تھا میں بتاؤں. تو یہ میں نے سارے ویڈیو میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں باتیں. صحیح بخاری 803 کے چیپٹر کی ہیڈنگ پڑھ لیں. اچھا جی، سیرت النبی پر ویڈیوز ریکارڈ کروائیں. سیرت النبی کے اوپر میں نے کتابیں کافی دفعہ ریکمینڈ کی ہیں. باقی سیرت النبی ہم ہی بیان کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا قرآن نہیں پڑھتے. قرآن ہی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. قرآن ظاہر ہے سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے نا. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مکی قرآن، مدینہ میں تو مدنی قرآن. 23 سال میں غزوہ احد کے اوپر لائیو کمنٹری آ گئی آل عمران کے اندر، اور خندق پہ لائیو کمنٹری آ گئی سورۃ الاحزاب کے اندر، تبوک کا ذکر آ گیا سورہ التوبہ کے اندر. تو وہ پورا سکیٹرڈ فارم میں موجود ہے. باقی اسلام کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ ٹیچ کرے کہ نبی علیہ السلام کے دادی دادا کا نام کیا تھا، ان کی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی، رشتہ کس نے کروایا تھا، اور نانی اور نانے کا رشتہ کس نے کیا، اور نکاح کس نے پڑھایا تھا. اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. باقی ہم نے احادیث کی کتابیں بتا دی ہیں، آپ خود پڑھیں. تو وہ انٹرسٹ کے لیے سیرت النبی اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھ لیں. نبی علیہ السلام کی سیرت انہوں نے حضرت عمر کو سٹینڈرڈ کرتے ہوئے فلما دی ہوئی ہے. قطر والوں کی فلم جو ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی. ایک اور بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے سیدہ فاطمہ کے شہادت کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے ہم تو شہادت مانتے ہی نہیں، شہادت کہاں سے ہے، وہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. ابان بن ابی عیاش کے بارے میں میں نے بتایا اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ جھوٹا راوی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں عالم دین نے 40 کتابوں سے اہل سنت کی ثابت کیا ہے. وہ اہل سنت کی 40 کتابیں نہیں میرے بھائی، وہ مولویوں کی 40 کتابیں ہیں. آپ 4000 کتابیں بھی لیں، جب ایک بات ہوگی جس کا ابتدا ایک جگہ سے لی جائے تو 4000 لوگ بھی لکھیں گے، جھوٹ جھوٹ ہی نقل ہوگا. یہ 40 مختلف حوالے نہیں، حوالہ ایک ہی ہے. ابان بن ابی عیاش کا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا یہ کذاب راوی ہے. اور 2 تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، 1000 احادیث ہم نے رسول اللہ کے سامنے رکھی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، میں نے پڑھایا ہے باقاعدہ.
اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے 1.4 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، فاطمہ کا قاتل کون، اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، یہ بھی کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی آپ نے انکار کیا۔ علامہ خوئی بہت بڑے اہل تشیع کے ہاں یعنی سمجھ لیں اماموں میں سے گزرے ہیں، اسماء و رجال کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے۔ اور ایران میں بھی کافی علماء ہیں جو بیچارے ڈرتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن ہم تک بات پہنچتی رہتی ہے کہ یہ سب جعلی روایت ہے جو یہ بیان کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کے حوالے سے، اور ٹیکنیکلی بھی غلط ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے خلفائے ثلاثہ کے خلاف، تو معاویہ کے خلاف تو انہوں نے تلوار اٹھائی ہے نا، تو جس کے خلاف مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے، ہمارا اس سے جھگڑا قیامت تک رہے گا، جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں طے نہ ہو جائے قیامت کے دن۔ اور جس کے ساتھ مولا علی نے کمپرومائز کیا ہے، ہمیں کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے عقیدت مولا علی کو تھی، اگر انہوں نے اس معاملے میں کمپرومائز کیا ہے اور تو یہ خود ثبوت ہے کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں جو منسوب کیے گئے ہیں۔ باقی ثقیفہ بنی ساعدہ والی مس ہینڈلنگ، میں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ وہ بھی مولا علی نے حضرت ابوبکر کا جو تھا اس معاملے میں، حضرت عمر کا جو معاملہ، اس میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ان کی اس آپ یعنی کہنا چاہتے ہیں اجتہادی غلطی، یا میں کہہ لوں کہ یعنی مس ہینڈلنگ کہہ لیں، یا کوئی اور اس کے لیے سافٹ ورڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر لیں، بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کلوز ہے چیپٹر، اس پہ میں نے اس کے اندر ہی ڈسکس کیا۔ سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ جی میں نے یہ شعر مکمل کیا تھا، مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لے اس پہ غور، جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزاء، اللہ تعالیٰ کو جزا دے۔ اچھا، ایک اور وہ کر رہے تھے ایک بھائی سوال کہ آدم علیہ السلام کو چن لیا، اس سے مراد یہ کہ فرشتوں اور انسانوں اور جنات میں سے آدم کو چنا، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اوپینین آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی خود جن اور انسان دونوں ہی چنے ہوئے ہیں نا، صرف آدم علیہ السلام تو نہیں چنے گے۔ قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دونوں سپیشیز جو ہے نا یہ پیرلل میں چنی گئی ہیں اس حوالے سے کہ سورہ الرحمن میں اللہ نے دونوں کو خطاب کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس کے گروہ تم کون کون سی میری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ دونوں مخلوقات ایسی ہیں جن اور انسان جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں دیا، عقل تینوں میں ہے لیکن اختیار صرف جنوں اور انسانوں میں۔ تو ٹھیک ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، میں نے تو ایک رائے دی تھی۔ قسطوں والے پلاٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی زکوٰۃ کا کیا کریں، ظاہر ہے وہ آپ کا مال تجارت ہے، اگر آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے اور آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پہ پلاٹ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیسہ جوڑ رہے ہیں، تو جب آپ اس کے مالک ہو جائیں گے نا جس دن، اس سال سے آپ اس کی زکوٰۃ سٹارٹ کر دیجیے گا، بیچ میں ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بھائی نے بڑی عجیب بات کی، جی سنت قیامت تک زندہ رہے گی، سارے طریقے ثابت ہے تو اسی لیے یہ سنتیں ساری زندہ ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو بدعتیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں یہ بھی تو چل رہی ہیں، مثلا یہ چھریوں سے ماتم کرنا، کوئلوں پہ ماتم کرنا، یہ بھی تو دنیا میں رائج ہے، تو کیا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو رائج ہے؟ یہ بات نہ کیا کریں، یہ مولویوں نے رائج کی ہیں، یہ بدعات تو جاری رہیں گی۔ اہل بدعت کے بارے میں تو احادیث ہے بخاری مسلم کے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو اہل بدعت تھے جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے، جو اس وقت قانوناً صحابی تھے، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے الگ الگ حدیثیں ہیں، اصحابی اصحابی، امتی امتی، تو فرشتے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، نبی علیہ السلام اس کے جواب میں کہیں گے، جب وہ کہیں گے کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ تو یہ سارے نبی علیہ السلام کے طریقے نہیں ہیں، طریقے وہ ہیں جو کتابوں کے اندر آئے ہیں۔ تو مثلاً آپ کو میں مثال دیتا ہوں، یہ سعودیہ والوں نے کچھ عرصہ پہلے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے شروع کیے۔ شیخ البانی جو محدث اعظم سعودی ہیں خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے نجدی علماء کی، لیکن آج چلے جائیں سعودیہ میں آدھا سعودی ہاتھ باندھ رہا ہے، یہاں بھی جو اہل حدیث میں چند جو کٹر قسم کے وہ سعودی فالوور ہیں، 90% تو ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد، لیکن وہ باندھ رہے ہیں، تو طریقہ تو یہ بھی ایک جاری ہو گیا، تو آپ اسے سنت کہنا شروع کر دیں گے۔ سنت تو ارسال الیدین ہے رکوع کے بعد، ہاں رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی، ہم میرا نماز پہلا پریکٹیکل دیکھ لیں، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دیں گے وہ سنت ہو جائے گی، سنت وہ ہے جو ثابت ہوگی۔ کہہ رہے ہیں نماز کی رکعت چھوٹ جائے امام کے پیچھے، تو ظاہر ہے میرے بھائی جب آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور آپ تیسری رکعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں امام کے ساتھ، تو آپ نے پھر ایک ہی رکعت تیسری اور چوتھی 2 ہی پڑھی نا، 2 تو آپ کی رہتی ہے، اسلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ آپ امام کے ساتھ ہی اسلام پھیر دیں گے، ظہر کے 4 فرض ہیں تو 4 پورے کرنے ہیں، اگر امام کے 2 گزر چکے اور آپ آگے 2 میں شامل ہوئے ہیں تو بقیہ کے 2 آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ چھوٹی بھی رکھتے ہیں کیسے پڑھی جائیں اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حیران کن بات بتاؤں، عموماً لوگ جنازے کی نماز میں لیٹ ہوتے ہیں نا تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، جنازے میں بھی اگر آپ بعد کی تکبیرات میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی جو تکبیرات رہ گئی ہیں وہ آپ پوری کریں گے، یعنی اگر آپ دوسری تکبیر میں شامل ہوئے ہیں تو پہلی رہ گئی، سلام پھیرنے کے بعد آپ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے،
بلکہ آپ ایک تکبیر اس کی پوری کر کے اس کا والا حصہ پورا کر کے پھر سلام پھیریں گے۔ اور ایک اور سوال تھا کہ امام تیز نماز پڑھاتا ہے، یہ تو ظاہر ہے حنفیوں نے جس طریقے سے نماز کا حلیہ بگاڑا ہے وہ تو اسی طریقے سے ہے، تیز تیز کہہ کہ جی وہ ہلکی نماز پڑھیں۔ ہلکی کا کیا مطلب ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے، جماعت کی بات ہو رہی ہے، نفلی نماز کی نہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اور دو رکعتوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ تو اس طرح کی نماز وہ پریکٹیکلی اہل حدیث پڑھتے تھے، اب ان کو پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی ہے، وہ بھی اب بڑی سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو بس جتنے بھی آیات پڑھی جائیں وہ کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، امت سے الگ نہیں ہونا، ان کی غلطی کا وبال انہیں پہ ہوگا۔ میری اس کے اوپر نیو فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے ویڈیو 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے، تو میرے بھائی اسے بتائیں نا کہ یہ تو فقہ حنفی میں بھی ہے کہ ٹخنے ننگے رکھنے ہیں، خود اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بار شریعت میں لکھ رہے ہیں، الیاس قادری صاحب جو یہ پکڑیوں والی جماعت ہے، ہم اس جماعت میں رہے ہیں 10 سال ایٹ لیسٹ، تو ہم تو اپنے ٹخنے اس وقت بھی ننگے رکھتے تھے۔ میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں سبز پگڑی بھی باندھتا تھا اور ٹخنے بھی ننگے رکھتا تھا۔ تو یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، علیحدہ کر کے، کسی کے سامنے نہ سمجھائیں۔ سکتے نہیں دیتے، اہل حدیث بھی نہیں دے رہے، حالانکہ ان کو کئی دفعہ بتایا یار سعودیہ میں آپ کے جو پیٹی بھائی ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اب ضد میں آئے ہوئے، اب کیا کریں، ہم سمجھا ہی سکتے ہیں۔ ایک اور سوال تھا جی بچوں کو کون سی ویڈیوز دکھائیں؟ ہدایہ پورٹل کی ویڈیوز دکھایا کریں۔ جب عرب میں اسلام آیا، کیونکہ میرے بچے بھی دیکھتے ہیں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ بچوں کے لیے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، تھوڑا سا پیچھے ساؤنڈز ہوتی ہیں، تو اس میں جو ٹاپکس ہیں صحابہ کرام کے بارے میں میری مختلف ویڈیوز ہیں، مختلف ایونٹس کے اوپر ہیں، اخلاقیات کے اوپر ویڈیوز ہیں۔ ہدایہ پورٹل ہمارے بھائی کا چینل ہے، وہ آپ اس کے اوپر اس طرح کی ساری ویڈیوز ہیں جو آج کل ینگ جنریشن جو سننا چاہتی ہے ماشاءاللہ، تو وہ آپ دیا کریں۔ ایک ویڈیو تو ضرور سب کو دکھائیں جب عرب میں اسلام آیا، یعنی اسلام کیسے آیا تھا، جب عرب میں قرآن آیا، یہ اس ویڈیو کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے امیر شام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ 15 اماموں سے متعلق میں نے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے کلیئر کیا۔ اچھا، اس کے بعد سیدنا علی کے چہرے دیکھنا عبادت ہے، یہ روایت موجود ہے لیکن یہ اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے، روایت کمزور ہے۔ 3 طلاق کے حوالے سے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ اہل حدیث روایت پیش کرتے ہیں، وہ اہل حدیث تو خود مانتے ہیں اور روایت کمزور ہے۔ داؤد بن حسین جو ہے اکرمہ سے روایت کر رہے ہیں، داؤد بن حسین کی جو اکرمہ سے روایت ہوتی ہے نا وہ غیر محفوظ ہوتی ہے، تو وہ روایت اگر میرے بھائی ثابت ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ باقی رہ گئی صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں 3 ایک تصور کی جاتی تھی، تو امام نسائی نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ حدیث اس عورت سے متعلق ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو، یعنی رخصتی سے پہلے اگر وہ 3 طلاقیں دے تو ایک شمار ہوگی، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے نئے حق مہر کے ساتھ، تو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب رخصتی ہو گئی اور صحبت صحیحہ ثابت ہو گئی، پھر جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث میں بھی چند محقق علماء، شیخ زبیر علی زئی صاحب، چند علماء عرب جو یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوں گی، وہی مسئلہ ٹھیک ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ ایک اور بھائی نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے ٹائم ہے، میرے بھائی اللہ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹائم سپیس، تو اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ آنے واحد میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ مثلا قرآن میں جو اللہ نقشہ کھینچتا ہے نا، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم پیش کیے جائیں گے اور وہ اپنے رب کے حضور، سورہ سجدہ کے اندر سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ یہ سورہ سجدہ کے اندر آیات ہے، کئی جگہ آئی ہیں اس طرح کی آیات۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں، میں یعنی اللہ کے ساتھ تو ظاہر مثال نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ شیء، دنیا میں آپ سمجھ سکتے ہیں، جو شخص ہوائی جہاز میں کبھی سفر کرے تو آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں کلومیٹر دور کے شہر بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے ہی۔ زمینی سفر میں وہ 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لیکن ایریل ویو میں آپ کو وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ سفر کریں تو آپ یعنی کراچی سے اسلام آباد کا سفر کریں نا، آپ جیلم کے اوپر ہوں گے نا تو آپ کو آگے، یعنی اگر آپ اسلام آباد سے کراچی کی طرف جا رہے ہیں تو جیلم پہ ہوں گے، آپ کو گجرات، گجرانوالا بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن جیلم سے گجرات 1 گھنٹہ ہے، گجرانوالا کم از کم 2 گھنٹے ہیں، لیکن ایریل ویو میں وہ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے، بیک وقت جیلم کے اوپر ہوں گے اور گجرانوالا کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ اپنی بلندی کی وجہ سے اس سپیس کو ٹریول کر لیں گے۔ تو جس طرح سپیس میں آپ ٹریول کر لیتے ہیں نا اپنی نظر کے ذریعے، اللہ کے لیے ٹائم میں ٹریول کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ جب یہ کہتا ہے نا تو اللہ ٹائم میں ٹریول کر کے آخرت کا منظر وہ دیکھ رہا ہے آج اسی وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اس کسی بھی اعتبار سے باؤنڈ نہیں ہے۔ اور آخری بات
کافی سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ میں بلا ناغہ، آپ کے ماں باپ تو شاید آپ کو دعاؤں میں اتنا یاد نہ رکھتے ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں جس طرح 5 نمازیں جماعت سے پڑھتا ہوں نا، اس طرح یہ میں دعا کر کے آپ سب لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کر کے سوتا ہوں۔ بڑی تفصیلی دعائیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایسا شخص خائن ہے جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو اور صرف اپنے لیے دعا کرے اور ان کو دعا میں یاد نہ رکھے۔